سورہ سعد کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جس انداز میں جھٹلایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں بہت ساری باتیں کی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ ہی کو نبی بنایا ہے تو پھر اس بات کی کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے، جبکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ آپ کے پاس مال ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اولاد ہے، اور آپ انتہائی قسم پرسی کی زندگی ہمارے درمیان گزارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار کی ان باتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور صبر کرنے کی بات کہہ کر اللہ رب العالمین نے 3 مثالیں دی۔ پہلی مثال داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق، دوسری مثال سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت اور ان کی آزمائش میں صبر، اور تیسری مثال سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان پر بیماری آئی اور انہوں نے کس انداز میں صبر کیا۔ اب اجمالی طور پر، تفصیلی نہیں، اجمالی طور پر کچھ موٹی باتیں ان آیات کے اندر ہم دیکھیں گے۔ ان میں 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے جن کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ یاد کرنا 2 اعتبار سے ہے، ان 3 انبیاء کو یاد کرنا 2 اعتبار سے ہے۔ پہلا معنی اس کا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو یاد کیجئے جس طرح سے آپ نے پہلے داؤد، سلیمان اور ایوب کو یاد کیا۔ وہاں پر بھی وذکر کے الفاظ ہی گزرے ہیں کہ آپ ان کو یاد کیجئے، اور اس یاد کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان تینوں نے آزمائشوں میں جس طرح سے صبر کیا، آپ بھی ان کو یاد کر کے ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق کو ملحوظ خاطر رکھیں اور صبر کریں۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ پہلے 3 انبیاء کو یاد آپ نے کیا، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے ان کے حالات و واقعات رکھے کہ آپ کے لیے صبر کا راستہ آسان ہو جائے۔ اور یہ بات اصولی طور پر طے ہے کہ انسان سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہوتے ہیں وہ بعد میں آنے والوں کے لیے رہنما ثابت ہوتے ہیں، خواہ وہ نیکی میں رہنما ہوں، خواہ وہ بدی میں رہنما ہوں۔ اور یہ جو انبیاء، 3 انبیاء کا جن کا ذکر کیا گیا، اپنے صبر و استقامت کے اعتبار سے، اپنی قوت اور بصیرت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات بتلائے گئے کہ دیکھیے آپ پر ہی مصیبتیں نہیں آ رہی بلکہ ان انبیاء پر بھی مصیبتیں آئیں، اور انہوں نے راہ حق کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ لہٰذا آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، دل کے اندر غم کو جگہ نہ دیں، اپنا دل بڑا کیجئے، چھوڑ دیجئے لوگوں کی باتوں کو اور صبر کیجئے، اپنے منہج کے اوپر مضبوطی اختیار کر لیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، لہٰذا اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے 3 انبیاء کا مزید ذکر کیا، اور ان کے بعد پھر 3 انبیاء آئیں گے، یعنی کل 9 انبیاء کا ذکر آئے گا۔ یہ 3 انبیاء یہ وہ ہیں کہ جن کو عرب لوگ جانتے تھے اور ان کے بارے میں پڑھتے سنتے بھی تھے۔ سب سے پہلے نبی جن کا ذکر ہے وہ ہیں ابراہیم، اور یہ وہ واحد نبی ہیں کہ جن کے بارے میں آج بھی دنیا کے 3 بڑے مذہب آپس میں متفق ہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ یہودی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی ہیں تو عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم عیسائی تھے، اور مسلمان ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ ایک چوتھا مذہب جو اب موجود نہیں ہے لیکن اس کی شکل بگڑ چکی ہے، مشرکین مکہ کا مذہب تھا، جو کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں اور ہمارے طریقے پر تھے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت اس کا فیصلہ کرتی ہے، اس کی عربی بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، نہ وہ عیسائی تھے،
ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ اللہ کے فرما بردار مسلمان تھے۔ اور چوتھا گروہ جو یہ کہتا ہے کہ وما کان من المشرکین، کہ وہ ہمارے تھے، اللہ فرماتے ہیں وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ جب بیت اللہ کو فتح کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 360 بت تھے جن کو آپ نے گرایا، ان میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی موجود تھے، اور لوگوں نے ان کو ایسی شکل دی ہوئی تھی کہ جس میں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ فال نکالا کرتے تھے، جیسے ہم نے طوطے رکھے ہوتے ہیں نا فال نکالنے کے لیے، ایسے وہ تیروں سے فال نکالا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہلاک کرے مشرکوں کو کہ انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ساری دنیا جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے، ان کو امامت کا مرتبہ دیا گیا، یعنی ایسا مرتبہ کہ یہ ایک اکیلے تھے لیکن اللہ کے ہاں ایک امت کے برابر تھے۔ دوسرے نبی جن کا ذکر کیا گیا وہ ہیں اسحاق، ابراہیم کے چھوٹے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے ہیں۔ یہودیوں کا یہ موقف ہے، چونکہ اسحاق علیہ السلام کی نسل آگے عیسیٰ علیہ السلام تک چلی، اور جتنے انبیاء آئے وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ یہودی یہ کہتے ہیں، تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق تھا۔ یہ یہودیوں کی بات ہے، لیکن مسلمانوں کا موقف قرآن اور حدیث کے مطابق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسماعیل بڑے تھے اور اسحاق چھوٹے تھے، لہذا قربانی پہلے اسماعیل کی پیش کی گئی تھی۔ اور اسحاق علیہ السلام کا یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ کے جو یہودی، ابھی یہ ہجرت سے پہلے کی صورت ہے، مدینہ کے یہودی مشرکین مکہ کو پمپ کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو، تو اللہ رب العالمین نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں پر کر دیا کہ تم لوگوں کو تھوڑی عقل کر لینی چاہیے، ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے تو یہ بھی اللہ کا نبی ہی ہے۔ اور تیسرے نبی یعقوب، یہ اسحاق کے بیٹے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین نسب وہ یوسف کا نسب ہے، کہ خود بھی نبی ہیں، ان کے باپ یعقوب بھی نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق بھی نبی ہیں، اور ان کے پردادا ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ واحد صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تین نبی اولی الایدی، قوت والے تھے۔ یہ اولی الایدی جو قوت کے اعتبار سے ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو وہ قوت عطا کر دی تھی کہ ساری دنیا بھی ان کے خلاف کھڑی ہوتی تھی تو وہ اپنے منہج کو نہیں چھوڑتے تھے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس انداز میں لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قوت والے تھے، یعنی ان کے پاس قوت موجود تھی اور وہ اپنے دین پر قائم دائم تھے۔ ہمارے پاس بھی اگر میرا بھائی زور موجود ہو، جسمانی قوت موجود ہو، وہ مومن کمزور مومن سے بڑا بہتر ہوتا ہے جو قوت والا ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ بندے کی قوتیں اللہ کے دین کے کام آئیں۔ بندہ کھا پی رہا ہے، اللہ کا کھاتا پیتا ہے، اور کھانے پینے سے قوت حاصل ہوتی، اب کھا پی کر اگر وہ اپنے جسم سے اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو پھر یہ صاحب قوت نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے دی، وہ انشاءاللہ اگلی اس کی جو صفت ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ والابصار، صاحب بصیرت تھے۔ صاحب بصیرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو چیزیں نظر آتی تھیں، یہ معنی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ فہم اور عقل دی ہوئی تھی، وہ شعور دیا ہوا تھا کہ جس کی بنا پر یہ اپنے علم اور اپنے عمل سے لوگوں کو واضح کر دیتے تھے کہ ہم اللہ کے حقیقی برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ نے ان کی تعریف بھی بیان کی۔ اب آنکھ تو میرا بھائی ہر بندے کے پاس موجود ہے،
اللہ رب العالمین نے ان کی یہ صفت کیوں ذکر کی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا منہج دنیا کو نہیں آخرت کو بنا رکھا تھا، ان کی نظر آخرت پر تھی۔ ابھی یہاں اولی الایدی والابصار مجمل ہے، واضح نہیں کیا گیا کہ وہ کس چیز کو دیکھا کرتے تھے، وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ لیکن یہاں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی مثال سنیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک گدھا جس پر بندہ سواری کرتا ہے، اگر آپ رات کو اسے اندھیرے میں بھی دوڑاؤ تو وہ اندھیرے میں اپنے رستے کو پہچان لیتا ہے، دور سے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا گھر وہ ہے اور میں نے ان گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچنا ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رات کو صبح کا تھکا ہوا گدھا جو ہے وہ رات کو کتنی تیزی سے دوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا گھر ہے، مجھے آرام کا موقع ملنے والا ہے۔ لیکن کیسا ہی گیا گزرا ہے وہ شخص، گدھے سے بھی گیا گزرا، کہ جس سے اللہ رب العالمین نے وہ دین عطا کیا جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح روشن دین اللہ نے دیا، اور پھر وہ جنت میں اپنے گھر کو نہ دیکھ سکے، وہ اس گدھے سے بھی گیا گزرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان نبیوں کو ایک خاص صفت کی وجہ سے چن لیا تھا، ایک خاص بات کی وجہ سے، اخلصناہم، ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ میرا بھائی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ چنتا ہے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ۔ کسی کو صدر چن لے، کسی کو وزیر اعظم چن لے، کسی کو کوئی بڑی کمپنی چن لے تو وہ پھولا نہیں سماتا، اور ایک وہ ہے کہ جس کو رب جلال چن لے کہ یہ میرے دین کا کام کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 25ویں پارے میں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے لیے چن لے۔ اللہ فرماتے ہیں اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا اپنے لیے۔ کس وجہ سے خالص کیا تھا؟ ذکر الدار، کہ وہ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے، ان کو آخرت نہیں کبھی بھولی۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انبیاء جو پہلے 3 گزرے اور یہ 3 جو ہیں، یہ جتنے مرضی امیر کبیر تھے یا جتنے مرضی انہوں نے غربت کی زندگی گزاری، سب کا مطمع نظر آخرت تھا، سب نے آخرت کو پریفر کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا اللہ کے رسول ایک ایسی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے چبھنے کے نشان ہیں۔ تو سیدنا عمر رو پڑے، کہا ہے اللہ کے رسول، بڑے بڑے کافر کیسر و کسرا وہ تو نرم گرم قالینوں کے اوپر آرام کریں، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر آپ اس حالت کے اندر ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے لیے دنیا کھول دے، ہمیں بھی دنیا کی نعمتیں مل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو کہا، خطاب کے بیٹے، میرا اور دنیا کا آپس میں کیا لینا دینا؟ میں تو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہوں یا سڑک کراس کرنے والے کی طرح ہوں، میری نظر آخرت کے اوپر ہے، میرا دنیا سے کوئی لینا دینا۔ میری مثال تو ایسے ہے کہ ایک آدمی دور سے کہیں سفر کرتا ہوا آیا اور اس نے ایک درخت کے نیچے ٹھہر کر کچھ دیر آرام کیا، پھر وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ میری مثال تو دنیا کے ساتھ کچھ اس طرح کی مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے ہاں برگزیدہ بندوں میں سے چنے ہوئے لوگ تھے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو چنا، پھر اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے سب سے بہترین کو، یہ وہ بندے ہیں۔ اس سے میرا بھائی پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کا رستہ ہی واحد نجات کا رستہ ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مومن دنیا میں اپنے گھر کو بچاتا ہے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے گھر میں پناہ لیتا ہے۔ میرا بھائی کل قیامت والے دن سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی اپنے گھر کی تیاری شروع کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر۔